سارا زمانہ مخالف ہے لیکن پاپولیرٹی کے ہر لیول پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نمبر 1 ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو دن رات کام کر کے عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان کے نظریے، عمران خان کے بیانیے کو نیچے نہیں آنے دے رہی، بلکہ ہر روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نکالوں سے ہوشیار رہیں، 2 نمبری عروج پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور جعلی ویب سائٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور احتساب عدالت کے جج کی پھرتیاں، ان پھرتیوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ رنگے ہاتھوں مسلم لیگ نون کے جلسوں کو کامیاب بنانے اور 2 نمبری کرنے، دھاندلی میں ملوث پایا گیا ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت سارا زمانہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ہے، سارے زمانے کا مطلب جو طاقتور ہے، جو کچھ کرنے کی استطاعت اور قوت رکھتا ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے۔ وہ جتنی کوشش کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، وہ جتنی کوشش کرتے ہیں عمران خان کو دبانے کی، اس کے نظریے کو دبانے کی، اس کے نام کو دبانے کی، اتنا کھل کر پاپولیرٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سامنے آتے ہیں۔ اور اس وقت جس پاپولیرٹی کے جس لیول کو آپ ٹچ کریں گے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو نمبر 1 پائیں گے۔ وہ عوامی ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ پہ آپ کو عمران خان لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو دن رات کام کر رہی ہے اور ایسے ایسے فارمولے ایجاد کر رہی ہے کہ مخالفین سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہیں تو دیواروں میں سر مار رہے ہیں کہ اس قوم کا کیا کیا جائے۔ ہم 10 راستے بلاک کرتے ہیں، وہ 25 کھول کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک جعلی ویب سائٹ بھی اب میدان میں آ گئی ہے اور اس جعلی ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جو جعلی کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی کہ جن کو پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ اون نہیں کرتی، اس کے بارے میں مخالفین جو ہیں وہ اب تشہیر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ظاہر ہے چور جتنا بھی تیز ہو وہ اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، اور چور کی ایک خصلت ہے کہ وہ اپنا نشان چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جتنا تیز تراز چور ہو جائے۔ تو اس جعلی ویب سائٹ میں بھی چور اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گیا ہے، یعنی کہ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں سیم ویب سائٹس ہیں دیکھنے میں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جینون اور اوریجنل ویب سائٹ ہے، اس میں کینڈیڈیٹس، یعنی کہ کینڈیڈیٹ کے سامنے ایس، ڈیٹس جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور جو جعلی ویب سائٹ ہے اس میں صرف کینڈیڈیٹ ہے، اس میں ایس کا اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں ان کو برگلانے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یہ جعلی ویب سائٹ استعمال کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اوریجنل ویب سائٹ ہے وہ گوگل پر بہت زیادہ سرچ ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن جو جعلی ویب سائٹ ہے اس کی بھی ریچ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے، اور جو اوریجنل پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے اور جعلی کون ہے اس میں لوگ پھنس کے رہ جائیں، کنفیوز ہو جائیں، اور اس طرح لوگ ووٹ کم سے کم دے سکے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یعنی کہ لیول دیکھیں نیچے جانے کا، کہ یہ سوچ کا لیول چلا گیا یہاں تک۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو جینون کینڈیڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ عمران خان کا جو سوشل اکاؤنٹ ہے، ہینڈلر ہے ٹویٹر کا، اس پر اور ویب سائٹ پر جا کر، جو پاکستان تحریک انصاف کی اوریجنل ویب سائٹ ہے اس پر جا کر اپنے حلقے اور اپنے کینڈیڈیٹس اور اس کے انتخابی نشان کا آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے اور ایک تھریٹ لیٹر بھی جاری کیا ہے، یہ جو جعلی ویب سائٹ بنانے والے ہیں ان کو بھی، اور ان کینڈیڈیٹس کو جو اس جعلی کا دھندے میں ملوث پائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف اون نہیں کرتی، وہ اپنے نام کے ساتھ یا وہ اپنے پوسٹر پر یا اپنے بینر پر عمران خان کی تصویر اویزہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم اویزہ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اور 1-2 دن میں ان کو نوٹسز چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ان جینون امیدواروں کو نوٹس جاری کیے ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے لیکن پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا، تو ان سے جو ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں ان امیدواروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر وڈرا کریں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں، ادروائز ان کی جو بیسک ممبرشپ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی کاز کو نقصان پہنچانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ ہمارا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے، ووٹ تقسیم ہوگا تو اس سے مخالف امیدوار کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر اپنے ان امیدواروں کو نوٹس جاری کیے ہیں جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں لیکن ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے اب انہیں وڈرا ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے چند گھنٹوں میں ایسے فارمولے ایجاد کیے کہ مخالفین سر پٹا کے رہ گئے کہ جو جینون عمران خان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا یقیناً اب تعین کرنا یا ان کی پہچان کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا، لیکن جو دو نمبری کے لوگ ہیں جو دو نمبری کرنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کے اس بیانیے یا اس امیدواروں کے مقابلے میں جعلی کینڈیڈیٹس لا رہے ہیں، وہ اب پکڑے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جو کوششیں ہیں وہ ساری ناکام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس ساری کوششوں کو ناکام کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ نمبر 1 ہے، اور اس وقت عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کا ٹی وی پر نام لینا منع ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا نے وہ کمال کام کیا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہر پلیٹ فارم پر نمبر 1 ہے، لوگوں تک ایک ایک لفظ ان کا پہنچ رہا ہے اور لوگوں تک ایک ایک بات ان کی پہنچ رہی ہے۔ اب تو ایسے لوگوں نے اینڈرائڈ فون خریدنا شروع کر دیا ہے جن کے پاس بٹنوں والا موبائل بھی نہیں تھا، لیکن اس لیے کہ عمران خان کی کیا اپڈیٹس ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا اپڈیٹس کر رہی ہے، کون کینڈیڈیٹس ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے، ہمارا ووٹ کہاں ہے، پوری ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، اور ایسے فارمولے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے اپنا ووٹ پول کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے ووٹ کی شناخت کرنی ہے کہ آپ کا ووٹ کون سے پولنگ بوتھ پر ہے، اس طرح کی چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے لانچ کر کے، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا، یہ تاریخ تعین کرے گی، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے اس سارے جو اس ایپیسوڈ میں جو ان کا کردار رہا ہے اس کا تعین تاریخ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی توشہ خانہ اور سائفر جو کیس ہے اس میں جیل میں ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ آزادانہ نہیں ہے، اوپن ٹرائل نہیں تھا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ امکان ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ فیصلے دبا کر بیٹھا رہتا ہے، جان بوجھ کر وہ فیصلے جاری نہیں کیے جاتے۔ ظاہر ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ فیصلوں کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جاتا ہے، اور عمران خان کے کیسز طوالت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو اس لیے عمران خان کے اب کیسز میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، صرف 2 کیسز ایسے ہیں جس میں ان کی ضمانتیں باقی ہیں، تو یہ بھی امکان ہے پی ٹی آئی کے لوگ حوصلہ رکھیں میں بھی کہ عمران خان صاحب 8 فروری سے پہلے رہا ہو جائیں۔ وہ کب رہا ہوتے ہیں اس کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو احتساب عدالت ہے، ہاں یہ ضروری ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، جو احتساب عدالت کی پھرتیاں ہیں، احتساب عدالت کی جج کی، وہ صرف اور صرف عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں، جو باقی کیسز ہیں ان کو پینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو وہ سن ہی نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے احتساب عدالت کی جج صاحب کی کہ آج میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری اور سید یوسف رضا گیلانی کی توشہ خانہ سے گاڑیاں BMW لینے کا کیس تھا، وہ بغیر کارروائی کے آگے سماعت چلی گئی ہے، اس پہ کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اس پہ جج صاحب کو ایسی پھرتیاں لگی ہوئی ہیں، ایسی تیز آئی ہوئی ہے ان کو سماعت۔ عمران خان کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اس پر بغیر کسی وقفے کے صاحب دے سماعت پہ سماعت کیے جا رہے ہیں، اور باقی کیسز پینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو تنخواہ سارے کیسز کے فیصلے کرنے کی ملتی ہے، صرف عمران خان کے کیسز کی تنخواہ نہیں ملتی۔ یہ کیس بھی سنیں، اگر جہاں پہ irregularities ہیں تو اس پہ ضرور کارروائی کی جائے، لیکن وہ بھی سنیں۔ آپ نے صرف کیا کہا جائے، آپ کرسی عدل پر بیٹھے ہیں، آن گیا قبراں تے پین گیا خبراں،
جج صاحب ساری زندگی دنیا قائم نہیں رہنی، نہ تسی اتنے رہنا تے نہ اسی اتنے رہنا، سب نے جانا ہے۔ ہاں اگلا ننکانہ صاحب میں آج مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا، اور جو سی او ایجوکیشن ہے احسن فرید، سی او ایجوکیشن ننکانہ احسن فرید، وہ ٹیچرز کو لے کر آئے جلسہ گاہ میں ننکانہ میں، اور جلسہ گاہ میں انہوں نے آ کے ٹیچرز، خواتین اور مرد ٹیچرز بٹھائے۔ انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی حلقہ N 112 سے امیدوار ہیں ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ، ان کو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ میڈم یہ دیکھیں میں لوگ لے کے آ گیا ہوں، یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ تو یہ احسن فرید صاحب ہیں جو سی او ایجوکیشن ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے یہ ملازم ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں وہ کس طریقے سے نون لیگ کے جلسے بھرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ دھاندلی ہے۔ کہاں سو گیا الیکشن کمیشن؟ کہاں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ صحیح عمیر نیازی نے صحیح رٹ دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے جو بابو ہیں ان میں اتنی جرت اور سکت ہی نہیں ہے کہ یہ عدالت سے انصاف کر سکیں، آپ نے ان کو آر او بنا دیا۔ اور ہاں یہ جو احسن فرید صاحب ہیں سی او ایجوکیشن، یہ پی پی 134 ننکانہ کے ریٹرننگ افسر بھی ہیں، آر او بھی ہیں، آر او نون لیگ کا جلسہ بھر رہے ہیں۔ تو اس بندے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ صاف شفاف انتخاب کرائے گا؟ اس بندے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ عدل کرے گا، یہ بندہ انصاف کرے گا، جو اس قابل نہیں ہے کہ جو اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنی چاکری کے لیے، غلامی کے لیے ایک امیدوار کے سامنے وہ دم ہلا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میڈم میں نے آ کے بندے بٹھا دیے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی نوٹس لیا ہے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں ہے؟ اس آر او کے اس عمل نے سب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب اب آپ نوٹس لیں نا، آپ نے تو عمیر نیازی کو طلب کر لیا تھا، لے نوٹس کہ یہ آر او کیسے نون لیگ کے جلسے میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن کون دیکھے گا؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیاروں کو لے کر آنا ہے، لے کے آئیے، لیکن تھوڑا سا کم سے کم ایسے تو لے کے آئیے نا کہ کچھ وہ رہ جائے۔ لیکن آپ تو کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں کر رہے، آپ کو کسی کا خوف ہی نہیں ہے، نہ آئین، نہ قانون، نہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہرحال تاریخ فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ خود تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ یہ آروز آپ نے لگوائے، آپ نے عمیر نیازی کو نوٹس کیا تو سر آپ اس کا نوٹس بھی تو لینا۔ یہ سی او ایجوکیشن ننکانہ صاحب یہ نون لیگ کے جلسے میں لوگ لے کر آ رہے ہیں، یہ نون لیگ کے جلسے میں آر او کر کے آ رہا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ شزرا منصب صاحبہ کو جا کے بریفنگ دینا۔ تو یہ رنگے ہاتھوں پنجاب کی بیوروکریسی پکڑی گئی ہے کرپشن کرتے ہوئے۔ یہ کرپشن ہے، یہ مورلی کرپشن ہے، دھاندلی کرتے ہوئے، پری پول ریگنگ کرتے ہوئے یہ انتخابات ہیں۔ تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کون ان کو تسلیم کرے گا؟ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس حکومت کے فیصلوں کو کون مانے گا؟ بہرحال پنجاب حکومت کی بیوروکریسی نے وہ نالائکی اختیار کر لی ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ شاید انہیں اپنی نوکری عزیز ہے، اپنے بچوں کا مستقبل عزیز نہیں ہے۔ آپ کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، اور اس طرح کے جمہوریت میں آپ کا ملک، آپ کے بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یقیناً جمہوریت بہترین طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، اور اس کے لیے صاف شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ لیکن یہاں پہ آروز ریٹرننگ افسر کرپشن کر رہا ہے، ریٹرننگ افسر دھاندلی کر رہا ہے، یہ نتائج مرتب کرے گا۔ آر او الیکشن کا سب سے بڑا انچارج ہوتا ہے اپنے حلقے میں۔ آر او الیکشن رکوا بھی سکتا ہے، آر او الیکشن کروا بھی سکتا ہے، آر او ہر قسم کا ٹوٹل اتھارٹی آر او کے پاس ہوتی ہے۔ اور جہاں آر او دھاندلی کر رہا ہو، آر او کرپٹ ہو، آر او غلام ہو، تو وہاں پر کیا نتائج اخذ ہوں گے؟ الفاظ آ کر ختم ہو جاتے ہیں انسان کے پاس کہ انسان کرے تو کرے کیا۔ یہ سی او لیول کے افسر ہیں، اور ان کی نوکری کرنے کا انداز دیکھیں، سوٹ اور ٹائی لگائی ہوئی بابو نے۔ آپ سے تو وہ ننگے پاؤں چلنے والا خوددار اور غیرت مند انسان بہتر ہے، جو بھوکے پیٹ سو جاتا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آپ اپنی نوکری کی غلامی مانگ رہے ہیں، آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ مجھے میری ٹرانسفر رہنے دیں، مجھے ترقی کروائیں، یا جب آپ جیت کر آ جائیں تو مجھے کوئی عہدہ دے دیجیے گا۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے منافی ہے۔ جب آر او لیول کا افسر
RO لیول کا بندہ اس طرح کے کام میں ملوث ہوگا تو پھر ان انتخابات کے بارے میں دنیا یا ہم کیا رائے رکھ سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کم سے کم اپنی باقی کوتاہیوں کو دھونے کے لیے اس کوتاہی کا نوٹس لے گا۔ یہ جو RO گول کھلا رہا ہے، یہ ایک RO نہیں ہے، یہ سارے بابو ایسے ہی ہیں۔ یہ ایک تو منظر عام پہ بیچارہ آ گیا ہے، سارے پیچھے چلمن کے پیچھے چھپ کر یہی کام کر رہے ہیں، اور سب پوری پنجاب کی بیوروکریسی اس وقت حاضر کھڑی ہوئی، ہاتھ باندھ کے پیچھے سٹینڈ بائی کھڑی ہے کہ حکم سرکار، ہم نیچے لیٹتے ہیں، ہمارے اوپر سے گزر کر آپ کیمپین چلائیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ان ساری حرکتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یقیناً اچھے کی امید تو نہیں ہے، ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اگر تمہارا نیت ٹھیک نہیں ہے تو تمہارا کوئی بھی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔